آج ذرا زیادہ دین کی بات آ جا رہی. مطلب یہ ہے کہ خود کے پہلے ریٹروسپیکشن کرنا ہے اپنے کو، اپن کہاں غلط ہے. تو میں اتنا قابل تو نہیں ہوں کہ دین کی بات کر سکوں، لیکن مائنڈ میں آیا کیونکہ نا امیدی نہیں ہونا چاہیے، نا امید نہیں ہونا چاہیے کہ جس سے جو ہے ہم کو اللہ کی مدد نہیں آئی، ہم کو یہ نا امیدی ہمارے دل میں پیدا نہ ہو. سیکنڈ امپورٹنٹ چیز پہ میں آنا چاہ رہا تھا، وہ ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے طائف کا واقعہ میں آپ سب کو پتہ ہوں گا، جب گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کے لیے، وہاں پہ دین کی دعوت دینے کے لیے، تو وہاں کے سرداروں سے ملے، کیونکہ وہ سردار اگر آ جائیں گے تو پورا قبیلہ آ جائیں گا، وہ ان کے مائنڈ میں تھا. سمجھ میں آیا؟ یعنی کہ طاقتور آدمی کو اگر سمجھیں گے تو اطراف کے اس کے سننے والے سب کے سب جو ہے اسلام کے اندر داخل ہو جائیں گے. ایک منشا کے تحت ان سے ملنے کے تو انہوں نے جو ہے پہلے تو قبول نہیں کیا، اور الٹا جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ظلم و زیادتی کی طرح مارا. کہ بہت طویل واقعہ ہے وہ، جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف دی گئی. لیکن اس کے بعد جب جبرائیل علیہ السلام آئے، جبرائیل علیہ السلام آنے کے بعد کہا کہ پہاڑوں کا فرشتہ آپ کے حکم کے تابع آپ کہہ دے تو یہ پہاڑوں کو ملا کہ ان کو کچل دے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہ تعالیٰ اگر یہ ایمان نہیں لائے تو ان کی اولاد میں سے ایسے بچے پیدا ہو یا ایسی اولاد پیدا ہو جو اللہ کے دین کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے والے بنے. تو یہ دعا مانگی، اللہ نے دعا کو قبول کیا. آپ دیکھیں طائف آج سعودی عرب کے اندر ہے، پورے کے پورے مسلمان ایمان والے ہیں. تو ہمارا بھی یہاں پہ یہ ہونا چاہیے، بدوا نہیں دینا چاہیے. آپ کے دماغ میں آ رہا ہوں ارے بھائی انہوں اپنے پہ ظلم و زیادتی کر رہے، اپنی جو ہے مسجد کو لے لیے، مندر بنا لیے. آپ کے دماغ میں، سب کے دماغ میں آ رہا ہے، یہ بدوا نہیں دینا ہے، ان کو ختم کر دو، یہ کر دو، وہ کر دو، ہے نا. کہ بھائی ایک آدمی جس کے حکم کے تابع ہر چیز ہو جا رہی ہندوستان کے اندر، ابھی اتنے سارے لوگ، وہ جھوٹ بھی بول رہا تو مان لے رہے اس کا، تو آدمی کی طاقت کیا ہوں گی سوچو آپ. تو اس کے حق میں دعا کیجیے، اس کے حق میں دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دیجیے. بولے میری سجیشن آپ، بس یہ بولنا چاہ رہا تھا، یہ ویڈیو بنایا میں اس کے لیے. اتنی بات عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، جو شخص آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں کون ہے وہ، یا اس کے اطراف میں جس کی چلتی ہے ابھی، اس شخص کی ہدایت کی دعا کیجیے بس. اور جنہوں نے تم پہ ظلم و زیادتی کی، ابھی جن کے ہاتھ میں پاور ہے، ان کے حق میں دعا کیجیے. اگر وہ نہیں تو ان کے اولاد کے اندر سے ایسے بچے پیدا ہو، اللہ ان کو توفیق دے. اور آج جنہوں نے اس کا ادگھاٹن کیا، ان کے اولادوں میں ایسے اولاد پیدا ہو کہ وہی جو ہے کل قال اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی صدائیں دینے والے بنیں گے انشاءاللہ. اللہ کی ذات سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، دعائیں کرنا چاہیے. بس میرا ایک ہی آپ سے آج جڑنے کا مقصد یہی تھا. تو بس دعا کیجیے. دعا میں وہ طاقت ہے جو بولے نا کہ تقدیریں بدل جاتی دعاؤں سے. تو آپ ان کے لیے دعا کیجیے، ان کی نسلوں کے لیے دعا کیجیے. کیونکہ ہندوستان، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جب ہندوستان میں اسلام نہیں پہنچا تھا، کب پہنچا؟ بعد میں پہنچا. آپ نے سب نے سنا ہوگا تاریخ، محمد بن قاسم جو کہ طائف سے بلانگ کرتے، میں نے سنا، تو وہ اسلام کو لے کے آئے یہاں پہ. ایسی جگہ جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دے رہے تھے، ایکسیپٹ نہیں کرے، مارے الٹا، ٹھیک ہے، وہاں سے بھگائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی ان کی نسلوں کو، تو ان کی نسلیں ہندوستان کے اندر دین کو لے کے. تو آپ سوچو پھر، یہ تو ہندوستان ہے، یا تو مسلمان بستے، ایمان والے بستے. تو دعا کیجئے انشاءاللہ. جس شخص کے ہاتھ میں پاور ہے اس کے لیے دعا کیجیے. اور بہت بڑی چیز ہے یہ، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ طاقتور تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کے لیے بھی دعا کی، اور ابو جہل کے لیے بھی دعا کی کہ اللہ ان دونوں کی طاقت ہے، اگر ان دونوں میں سے کوئی اسلام میں آ جائے، یہ دونوں اسلام میں آ جائیں تو اسلام کو قوت ملیں گی، طاقت ملیں گی. تو اللہ کے نبی کی سنت ہے. تو بس ان کے لیے دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے. بس آپ کسی کے غلط جو ہے بدوا مت دے دیجیے اس کو، ٹھیک ہے. ہدایت کی دعا کیجیے. اگر ان کے حصے میں ہدایت نہیں ہے تو ان کی اولاد میں سے ایسے لوگ پیدا ہو جو اللہ کا نام لینے والے بنے اور اللہ کے گھروں کو تعمیر کرنے والے بنے. بس میں یہی بولنا چاہ رہا تھا، کیونکہ سارے قلوب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. کب کس کا دل اللہ پلٹ دے ہم نہیں جانتے. ہم اتنا سوچ رہے کہ بھائی میں اتنا ایمان والا ہوں، ایسا ہوں.
لیکن ایسا کوئی واقعہ آ گیا جس کی وجہ سے ایمان پہ نہ رہے. اللہ